اللہ کے ایک کریم نبی عزیر علیہ السلام اللہ کے ہر حکم کو تسلیم کرتے تھے، انسانوں میں محبت، امن اور ایک دوسرے کے لیے احساس کو پیدا کرتے تھے۔ حضرت عزیر علیہ السلام بنی اسرائیل میں موسیٰ علیہ السلام کے بعد نمودار ہوئے۔ آپ تورات کے حافظ اور لوگوں کو اللہ کے اصول سمجھایا کرتے تھے۔ جب بنی اسرائیل نافرمان ہو گئی تو اللہ نے اپنا عذاب مصر کے بادشاہ بخت نصر کی صورت میں نازل کیا۔ وہ بنی اسرائیل کے لوگوں کو چن چن کر مارتا تھا اور اس نے یروشلم کو تباہ کر کے تورات کی ایک بھی جلد باقی نہ چھوڑی اور 40,000 بنی اسرائیل کے عالموں کو مار دیا اور 1,00,000 یہودیوں کو قید کرا دیا۔ ان بنی اسرائیل میں عزیر علیہ السلام بھی شامل تھے۔ ایک دن اللہ نے اپنے معجزے کے ذریعے عزیر علیہ السلام کو بخت نصر کی قید سے رہا کرا دیا۔ آپ رہائی کے بعد یروشلم آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ پورا شہر ویران پڑا ہے اور لوگوں کی قبریں بنی ہوئی ہیں۔ آپ پریشانی کے عالم میں اللہ سے دعا فرماتے ہیں کہ اے پروردگار، اب یہ لوگ تو کیسے زندہ کرے گا اور اس شہر کو کیسے آباد کرے گا؟ یہ کہہ کر آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں ایک پھلدار درخت موجود تھا۔ آپ وہ پھل کھاتے ہیں، انگور کا رس پیتے ہیں اور کچھ پھل اپنے پاس ذخیرہ کر لیتے ہیں۔ اور آپ کے ساتھ آپ کا گدھا بھی تھا جس پر بیٹھ کر آپ یروشلم آئے تھے۔ آپ اپنے گدھے کو مضبوط رسی سے باندھ دیتے ہیں اور درخت کے نیچے آرام کرنے لگتے ہیں۔ اتنے میں اللہ نے موت کے فرشتے کو حکم دیا کہ جاؤ عزیر کی روح کو قبض کر لو، اور موت کے فرشتے نے عزیر علیہ السلام کی روح کو قبض کر لیا۔ عزیر علیہ السلام اور آپ کا گدھا کھانے کے ساتھ وہیں پڑا رہا۔ وقت گزرتا گیا، اللہ نے عزیر علیہ السلام کو لوگوں کی نظروں سے محفوظ رکھا تھا۔ تقریباً 70 سال بعد فارس کا بادشاہ یروشلم آتا ہے اور پھر سے شہر کو آباد کرنے لگتا ہے۔ نئے نئے باغات لگائے جاتے ہیں اور پہلے سے زیادہ خوبصورت یروشلم کو بنایا جاتا ہے۔ مزید 30 سال گزرنے کے بعد جب 100 سال گزر چکے ہوتے ہیں تو اللہ نے پھر سے عزیر علیہ السلام کو زندہ کیا اور فرمایا کہ اے عزیر، تو کتنی دیر سویا رہا؟ حضرت عزیر علیہ السلام کی موت جب واقع ہوئی تو صبح کا وقت تھا، اور جب اللہ نے آپ کو دوبارہ زندگی دی تو عصر کا وقت تھا۔ تو آپ علیہ السلام فرمانے لگے کہ شاید میں صبح سے عصر تک سویا ہوں۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے عزیر، دیکھ تیرے ساتھ تیرا گدھا بھی سویا تھا۔ اب جو عزیر علیہ السلام اپنے گدھے کو دیکھتے ہیں تو اس کی ہڈیاں زمین پر بکھری ہوتی ہیں۔ اتنے میں آواز غیب آئی کہ اے عزیر، اللہ نے تجھے 100 سال کے لیے سلا دیا تھا اور آج تجھے پھر سے زندہ کیا ہے۔ اب دیکھ میں تیرے گدھے کو کیسے زندہ کرتا ہوں۔ حضرت عزیر علیہ السلام دیکھتے رہے۔ اتنے میں اس گدھے کی ہڈیاں جڑنا شروع ہو گئیں، ان پر گوشت چڑھنے لگا اور کچھ ہی دیر میں وہ گدھا زندہ ہو کر آپ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھ آج بھی تیرا کھانا ویسے کا ویسے ہے جیسے 100 سال پہلے تھا۔ عزیر علیہ السلام نے اللہ کا شکر کیا اور رو کر کہنے لگے کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، جو انسان کو خون کی بوند سے پیدا کر سکتا ہے وہی انسان کی گلی سڑی ہڈیوں کو آپس میں جوڑنے پر قادر ہے۔ آپ کی اس عارضی موت کے دوران وہ شہر پھر سے آباد ہو چکا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد جب آپ بستی کے لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ کیا آپ اللہ کے نبی عزیر کو جانتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہاں، وہ اللہ کے نبی تھے اور ان کو گزرے ہوئے 100 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے۔ اتنے میں آپ فرماتے ہیں کہ وہ عزیر میں ہوں، مجھے اللہ نے 100 سال کے لیے سلا دیا تھا اور آج پھر سے زندہ کیا ہے تاکہ میں تم لوگوں کی اصلاح کر سکوں،
لیکن ان لوگوں کو یقین نہ آیا۔ اس بستی میں ایک بوڑھی عورت بھی تھی جس کی عمر تقریباً 120 سال تھی۔ وہ تمام لوگ اس عورت کو لے کر آئے اور کہنے لگے کہ آپ ہمیں عزیر علیہ السلام کی نشانیاں بتائیں۔ وہ بوڑھی عورت عزیر علیہ السلام کی نشانیاں بتانے لگی اور وہ تمام لوگ ان نشانیوں کو عزیر علیہ السلام میں دیکھنے لگے کہ آپ کے کپڑے بھی ویسے ہیں، آپ کا بولنا بھی ویسا ہے اور آپ کا چلنا بھی ویسے ہے۔ اتنے میں وہ بوڑھی عورت کہنے لگی کہ اللہ کا نبی عزیر جو بھی دعا کرتا تھا اللہ اسے فوراً قبول کر دیتا تھا۔ اگر تو واقعی عزیر ہے تو اللہ سے دعا کر کہ میری آنکھوں کو روشن کر دے، کیونکہ میں نابینا ہو چکی ہوں۔ اور یوں عزیر علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں اور اللہ اس عورت کی آنکھوں کو روشن کر دیتا ہے۔ جب اس عورت نے عزیر علیہ السلام کو دیکھا تو کہنے لگی کہ باخدا یہی عزیر ہیں۔ پھر آپ علیہ السلام لوگوں کو تورات پڑھ کر سنانے لگے اور وہ تمام لوگ آپ علیہ السلام کے ہاتھ چوم کر کہنے لگے کہ ہمیں قسم ہے اپنے خالق کی، آپ ہی عزیر ہیں۔ بے شک اللہ جو چاہتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے۔